جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہی، میں اپنی قیادت کی بات کر رہا ہوں۔ میں نہیں آپ کو بتا سکتا کہ جیلوں میں کیا ہوا، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، یہ باتیں کرتا اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن پارٹی قیادت کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ منصوبہ بندی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ کرنے کی، میری آپ سے درخواست ہے کہ ان قربانیوں کا ضرور احترام کریں، اور جن لوگوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ اس قسم کی سیاست کی حمایت کی ہے پچھلے 4 سال میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے برابر کے جو ہے قصوروار ہیں، اور جنہوں نے پاکستان کی معاشرے میں، سوسائٹی میں، سیاست میں، روزمرہ کی زندگی میں جو زہر گھولا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس زہر کی تلخی ہو سکتا ہے 1-2 نسلیں جو ہے ہم ختم نہ کر سکیں۔ میں نے آج ایک تو میرا دل کرتا تھا کہ میں جن بزرگوں کا جو اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے ان کے نام لیے ہیں، لیکن ایک روایت بھی جو ہے اس کو زندہ رکھا ہے، جو ہماری سیاست میں اب نہیں رہی یہ روایت۔ میرے سامنے سیالکوٹ کے بابا صحافت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ساری عمر جو ہے تعلق رہا ہے، میرا بھائی ہے۔ سخت قسم کی ہماری جو ہے آپس میں جو ہے سیاسی جو ہے دشمنی انتہا پہ پہنچی ہوئی تھی، لیکن کبھی ادب احترام کا میں نے جب بھی ملنا ایک بڑے بھائی کے ناطے آج بھی اسی طرح ملتا ہوں۔ سیاست اپنی جگہ، اختلافات اپنی جگہ، لیکن جو روایات ہمارے معاشرے کی تھیں ان روایات کو ترک مت کیجیے گا، لیکن جہاں پہ اللہ کرے یہ بات جو ہے ختم ہو جائے، لیکن جہاں پہ لکیریں لگائی گئی ہوئی ہیں ان لکیروں کا ضرور خیال کریں۔ میں نے ساری عمر جو ہے اللہ تعالیٰ جو سیاسی اس شہر کے لوگ تھے جو دنیا میں نہیں رہے، جن کے خلاف ہم الیکشن لڑ رہے تھے، وہ ہمارے خلاف الیکشن لڑتے تھے، لیکن نہ اس شہر میں وہ ماحول رہا ہے، نہ وہ وطن عزیز میں وہ ماحول رہا ہے۔ ایک ایسا سبق پڑھا دیا گیا ہے نئی نسل کو جو صرف گالیوں کی زبان میں جو ہے ایک دوسرے سے مخاطب ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ اس قوم کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ وہی شخص کرتا ہے جو کسی خاندانی ماحول میں نہ پلا ہو، جس نے خاندانی اور معاشرتی روایات کو جو ہے نہ سنا ہو، نہ دیکھا ہو، نہ اس کی تربیت ہوئی ہو۔ یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے، ہو سکتا ہے ہم ووٹ کے ذریعے، عدم اعتماد کے ذریعے حکمرانی کا حق جو ہے واپس پاکستان کی عوام کے پاس لے آئیں اور ووٹ کی عزت کو انشاءاللہ تعالی بحال کریں، لیکن یہ جو زہر گھولا گیا ہے یہ شاید اتنی جلدی ختم نہ ہو سکے۔ میں کسی وقت پیپلز پارٹی کے متعلق خلاف بیان دے دیتا ہوں، لیکن میرے اور ان کے تعلقات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی
اسی طرح گرم جوشی کے ساتھ ہم ملتے ہیں. اسی طرح اور بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، لیکن جو یہ حکمران پارٹی ہے ان کی بنیاد جو ہے نفرت پہ رکھی گئی ہے، نفرت پہ، جھوٹ پہ، نفرت، جھوٹ اور نفرت پہ رکھی گئی ہے. ساری بنیاد جو ہے سیاست کی اس کو نفرت اس کی بنیاد بنا کر اس سیاست کو آگے کیا گیا اور اقتدار حاصل کیا گیا. جو اس وقت ایکسرسائز شروع ہوئی ہے تحریک عدم اعتماد کی، چند روز میں اس کے خط و خال جو ہے سامنے آ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی کامیابی بھی ہوگی. لیکن آپ نے کبھی اندازہ لگایا، اور یہ گلی محلے میں بازاروں میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے، مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ اقتدار تے آ جاؤ دے کام صحیح کس طرح کرو دے جو کچھ ہو چکا ہے اس ملک کے نام، کس طرح پٹرول جو ہے وہ 160 65 70 سے جو ہے واپس جو ہے آپ 80 یا 70 یا 90 پہ لے کے آئیں گے، کس طرح ڈالر جو ہے 125 سے آپ واپس 110 یا 105 یا 115 پہ لے کے آئیں گے، کس طرح بجلی کی جو اس وقت قیمت ہے، میں آپ کو بالکل ایک سابق بجلی کے وزیر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بجلی مہنگی کسن آپ کو دی جا رہی ہے. جب بجلی جو ہے آپ سستی جنریٹ کر سکتے ہوں تو پھر آپ ڈیزل کے اوپر اور فرنس آئل کے اوپر پھر بجلی بنائیں تو پھر بجلی مہنگی بنتی ہے. میں کل جو ہے پسرور روڈ پہ گیا ہوا تھا، مجھے بتانے لگے میرے ساتھ جو ساتھی تھے کہ نہ ٹرانسفارمر ملتا ہے، نہ بجلی کی تاریں ملتی ہیں، کہ کچھ سینکڑوں میٹر جو ہیں ان کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے. ایسے تو نہیں تھا. آپ اس شہر میں، اس شہر میں جو ہے آپ نے، میں 4 سال بجلی کا وزیر رہا، آپ نے دیکھا یہاں پہ بہتری آئی بجلی کی، سارے پاکستان میں آئی بجلی کی بہتری. 2200 میگا واٹ کا میاں نواز شریف کا افتتاح شدہ ایٹمی بجلی گھر جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں پہنچا ہوا ہے. پن بجلی کا تقریباً 1000 میگا واٹ کا سکی کناری جو منسہر کے قریب ہے وہ تکمیل میں صرف آپ کو یہ 3200 میگا واٹ جو ہے میں نے آپ کو کھڑے کھڑے گنا دیے. سینکڑوں اور اس قسم کے منصوبے. ایک منصوبہ عمران خان یا عمران خان کو کوئی حمایتی سے بتا دے کہ کسی چیز کا بھی، کوئی سڑک، کوئی ریلوے لائن، کوئی بجلی گھر، کوئی سوئی گیس کی پائپ، کوئی چیز ایک بھی منصوبہ بتا دے. سارے کے سارے منصوبے انہوں نے جو بنائے اس میں یا مال کھایا گیا یا ملک جو ہے وہ تباہی کا نشانہ بن گیا. ایسی پچھلے 3-4 سال میں ایسی حرکتیں ہوئی ہیں اس ملک کے اندر جن کے متعلق کبھی حکمرانوں کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ حکمران یہ کریں گے. کبھی بھی سوچا نہیں جا سکتا تھا. لیکن ہوا یہ 2-4 روز پہلے روس چلا گیا، اتنے لڑائی لگی تھی. یہ اس کی کیا بین الاقوامی جو ہے نتائج ہو سکتے ہیں ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ایک ایسے وقت میں جب ہم خود جو ہے ہاتھ پھیلائے بکاریوں کی طرح ہر دروازے پہ دستک دے رہے ہیں ساری دنیا میں. ہم نے وہاں پہ جا کے سکے ٹیکے کہ جا کے میں نے پیوٹن کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے. مجھے دسو کہ کی لے کے آئے ہو تو؟ یا تو پاکستان کی جو اس وقت جو افلاس زدہ عوام ہے اس کے لیے کچھ آپ کو مل گیا ہو،
وہاں تو اس ملک پہ اوپر ساری دنیا سینکشنیں لگا رہی ہیں، اور آپ پہ بھی لگنے والی ہیں، آگے لگی ہوئی ہیں اور لگنے والی ہیں. اور نیشنل بینک کو $55 ملین جو ہے فائن ہو گیا. آج ہماری جو عزیز ترین دوست تھے، ہمسائے تھے، جو ایک وقت میں پاکستان کے لیے ہر قسم کا جو ہے رول ادا کرنے کے لیے تیار تھے، ہمارے سے کتراتے ہیں. پاکستان جو ہے اتنا بڑا بکاری بن گیا ہوا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، کہ جس طرح کوئی 4 بندیاں کو ایک مفت پر آ کے بہ جائے تو وہ کہنے یار گئے کو جان چھڑاؤ، لوگ اپنے بوجھیں دے ہاتھ رکھ لیں دے گے. یہ اس کا بھی یہ حال ہے. اس نے جو سیکھا ہوا تھا وہی اس نے ہماری قوم ساری کو جو ہے اس پہ لگا دیا ہے، ملک کو لگا دیا. ہمارا ملک جو ہے بھیک کے ساتھ جو ہے اس کی شناخت ہوتی ہے کہ یہ بھیک مانگتے ہیں. یہ حالات اس طرح کے رہے تو لوگ سوال پوچھتے ہیں، آپ بھی پوچھتے ہیں، مجھے کل بھی پوچھا جا رہا تھا، پرسوں بھی پوچھا جا، کہنو رہن دو، سال سوا سال ہو رہے نہ لاؤ، حالات تو آٹے کو بھی ٹھیک نہیں ہونے تو سارا گند جڑا ہے گا ذمہ ہی پہن دیو. یہ کہا جاتا ہے، آپ بھی کہتے ہوں گے، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ کیوں آخری 1 سال کے اندر جو ہے آپ اپنے ذمہ جو ہے ایسی چیزیں لینا چاہتے ہیں جو آپ کا کیا کرایہ نہیں ہے. یہ بات سیاسی طور پہ بالکل درست ہے کہ اوکھے سوکھے ہو کے سال سوا سال سانو کر لینا چاہیے، تاکہ جو گند جو ہے جو اس نے ڈالا ہوا ہے اس کے کوئی داغ دھبے جو ہے ہمارے دامن پہ نہ لگے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بیماری کا علاج بر وقت نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے یہ بیماری جان لیوا ثابت ہو. اس چیز کو ہم ریورس ہی نہ کر سکیں، یہ لا علاج ہو جائے. جو مرض اس وقت لاحق ہے پاکستان کو، پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کے معاشرے کو، ہمارے مستقبل کو، یہ بڑی ڈیفیکلٹ آپشن ہے، بہت ڈیفیکلٹ آپشن ہے ہمارے پاس. کوئی آسان جو ہے اس کا حل نہیں ہے. حل اس وقت جو ہے ایک اور واحد ایک حل ہے کہ اس وقت تمام جو حکمران اشرافیہ ہے، جس میں ادارے بھی ہیں، جس میں افراد بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، انڈیویجولز بھی ہیں، اگر وہ اپنے ذاتی مفادات کو تابع کر دیں قومی مفاد کے، اپنے اداروں کے مفادات کے، اپنے سیاسی مفادات کے، اپنے پارٹی مفادات کو قومی مفاد کے تابع کر دیں، اور ہر چیز اپنے مفادات کو، اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو ناپیں تولیں، اس قوم کے جو مفادات ہیں اس کے مطابق ناپیں تولیں، نسبت وہ رکھیں، تو پھر تو معاملات حل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر مجھے یہ خواہش ہو کہ ہم رولا پہن لگا ہے، نمی ون وڈیتر ہونی ہے، یہ تو منو کی ملنا ہے، تو پھر یہ حالات نہیں ٹھیک ہوں گے، پھر نہیں یہ حالات ٹھیک ہوں گے. اس شادیوں میں پیسے جو نچھاور نہیں کیے جاتے، یہ نوٹ پھینکتے ہیں. ہمارے زمانے میں آنے دوانیاں سٹتے سن، انہیں نوٹ سٹ دینے، 50 دے نوٹ تے 100 دے نوٹ. ان کا خیال ہے ہمارے سیاسی جو برادری ہے اس کا خیال ہے، یا دوسری برادری بھی سیاسی کے علاوہ بھی، میں کیوں صرف سیاسی کو
مورد الزام ٹھہراؤں کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے تو ایک کیوس پیدا ہوگا، ایک افراتفری پیدا ہوگا، اس میں ہمارے حصے میں کیا آنا ہے؟ یہ بہت کم لوگوں کی سوچ ہے کہ 22 کروڑ عوام کے حصے کیا آئے گا۔ سوچ تو یہ ہونی چاہیے نا۔ انتخابات آنے والے ہیں، پتہ نہیں جنرل الیکشن پہلے ہوتے ہیں یا بلدیاتی انتخابات پہلے ہوتے ہیں۔ ان حالات میں انتخابات آئیں اور 2018 والی پھر کوئی ایکسرسائز جو ہے وہ رپیٹ ہو تو مزید تباہی جو ہے آپ کے لیے، آپ کی ریاست کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، آپ کی سوسائٹی کے لیے، آپ کی اکانومی کے لیے، اس کا بندوبست صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے، عوام کی رائے کے مطابق اس بات کو یقینی بنائے کہ الیکشن میں ووٹ کی عزت جو ہے وہ محفوظ ہوگی، اس کی حرمت اور اس کی تقدس کا پاس کیا جائے گا۔ لیکن اس ماحول میں میں کوئی مایوسی کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس ماحول میں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہو رہی ہیں، میاں شہباز شریف صاحب مل رہے ہیں، زرداری صاحب مل رہے ہیں، چودھری شجاعت صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب مل رہے ہیں، ایم کیو ایم مل رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب مل رہے ہیں، سارے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ ہم سے رابطے میں ہیں، وہ چاہیں گے کہ ہمیں اگلے الیکشن کا ٹکٹ جو ہے ان کے خیال کے مطابق پی ٹی آئی کی ٹکٹ دیتے جتن کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کرے این جی او ہے، لیکن یہ تمام تر جنگ جو ہے اس کا نصب و لعن صرف ایک ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی آپ کو جو ہے حمایت حاصل ہونے کا جو ہے آپ کو یقین ہے تو اس کی صرف ایک ہی بنیاد ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ذاتی، گروہی، جماعتی، ادارہ جاتی مفادات کو جو ہے پس پشت ڈال کے فقط اور فقط پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو اس وقت مفلسی اور مہنگائی کی چکی میں جو ہے نا پس رہے ہیں، سولی پہ چڑھے ہوئے مہنگائی کی۔ ابھی بجلی کا بل اور بڑھ رہا ہے، ابھی پیٹرول کا بل اور بڑھ رہا ہے۔ ایسے ایسے طریقوں کے ساتھ جو ہے عوام کی کہ جسم سے جو ہے ان کے کپڑے بھی جو ہے اتارے جا رہے ہیں، نوچے جا رہے ہیں ان کا ہڈیوں سے گوشت جو ہے کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور اس کا میں بار بار کہتا ہوں علاج جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس میں کسی کو انکار نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کو جب بھی کہا گیا پچھلے 4 سال میں، اس نے ایک ہی بات کہی، آج بھی کہتا ہے کہ آئین کے احترام یقینی بنا دیا جائے، ملک میں قانون کی حکمرانی دی جائے، پاکستان کے عوام کی مرضی جو ہے اس کو سبوٹاژ نہ کیا جائے، ووٹ کو عزت دی جائے۔ اس نے کسی سٹیج کے اوپر اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا جو ہے نہیں دیا۔ اس نے کسی سٹیج پہ اپنا ذاتی ایجنڈا نہیں دیا۔ اس نے جب بھی بات کی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی بات کیا ہے۔ میں ایک بات کا ضرور آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ
موجودہ حکمران جو ہیں وہ مزید حکمرانی نہیں کر سکیں گے. یہ دلوں کی اور رفتوں کی بات ہے، لیکن موجودہ حالات میں اگر انتخابات جلدی ان کا انعقاد نہ ہوا، 2-4-5 مہینے کے اندر پیشتے اس کے کہ یہ سال اختتام کو پہنچے، اگر انتخابات کا انعقاد نہ ہوا اور اس حکمرانوں کے جانے کے بعد جو لوگ حکمران بنتے ہیں نیشنل اسمبلی سے، انہوں نے نئی مینڈیٹ نہ لی، تو ہو سکتا ہے حالات جو جتنے بگڑے ہوئے ہیں، جتنا بگاڑ ان میں پیدا ہوا ہے، وہ ان کو شارٹ ٹرم کے اندر جو ہے پورا کرنا جو ہے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا. حل صرف یہ ہے کہ ان حکمرانوں کو گھر بھیجا جائے اور پاکستان کی عوام کے پاس دوبارہ جایا جائے، نئے انتخابات کے ذریعے ان کو پوچھا جائے کہ آپ بتائیں، ایک نئی مینڈیٹ دیں کہ کون آپ کا حکمران بنے، کس کے اوپر آپ اعتماد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنی آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کریں. یہ واحد حل ہے. وزیر خارجہ ہوتا تھا یہ امریکہ کا، وہ کہتا تھا کہ جمہوری ممالک میں جب بھی کسی ملک کو کوئی مشکل پیش ہوتی ہے قومی سطح پہ، تو وہاں پہ نئے انتخابات کرائے جاتے ہیں اور وہ مشکل عموماً حل ہو جاتی ہے. پاکستان میں جب بھی نئے انتخابات کرائے گئے، ان کا کہنا تھا ہینری کسنجر کا، ایک نئی پرابلم جو ہے کھڑی ہو جاتی ہے. اس لیے کھڑی ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی عوام کی رائے کو جو ہے وہ سبوٹاج کیا جاتا ہے، اس کی عزت نہیں کی جاتی، اس کا احترام نہیں کی جاتا. جب بھی احترام کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی اس وطن کی، اس قوم کی قسمت ضرور بدلے. جب بھی بے ایمانی کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے حکومتیں آئیں گی، وہ قوم کی عزت تو نہیں بدلے، قسمت تو نہیں بدلیں گی، لیکن اپنے لیے اربوں خربوں روپیہ ضرور اکٹھا کر لیں گے، چاہے وہ چینی کے ذریعے ہو، چاہے وہ گندم کے ذریعے ہو، یوریا کے ذریعے ہو، دوائیوں کے ذریعے ہو. میری آپ سے درخواست ہے، آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف کے، میرے سمیت ہم اس کے کارکن ہیں، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس جنگ کو پاکستان کی عوام کے لیے جماعتی مفادات کے لیے نہیں، ہمارا جماعتی مفادات بھی ہمارا قومی مفاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اول اور آخر ہمارا نصف العین ہمارا قومی مفاد ہے. لیکن اس کلچر میں اس کی شکل بدلنے کے لیے، ایک جمہوری شکل سامنے لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا کردار جو ہے ادا کریں. ہمارے یہاں خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں پہ نوجوان ہیں، یہاں پہ ہمارے یوتھ ونگ کے دوست ہیں، یہاں پہ ایک نمائندہ اجتماع ہے. آج ہم 23 یونین کونسلوں میں اللہ کے فضل سے ہم نے حاضری لگوائی ہے، باقی بھی انشاءاللہ تعالی مارچ میں مکمل ہو جائیں گی. یہ ایک تو تنظیمی طور پہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ہر لحاظ سے، چاہے وہ مین باڈی ہے، یوتھ ونگ ہے، خواتین ونگ ہے،
तमाम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मजबूत करने के लिए मजबूत बुनियादों पे इस्तवार करने के लिए ये इज्तिमात किए जा रहे हैं और साथ ही साथ आने वाले बलदियाती और कौमी इंतखाबात की भी जो है हम तैयारी कर रहे हैं और एक नई नस्ल को तैयार कर रहे हैं कि आने वाले कल को इस शहर की जो सियासत की बागडोर जो है हमारे नौजवान जो है वो संभाल सके। ये हमारा फर्ज है कि एक ऐसी पार्टी हैंड ओवर करके जाएं जिनमें अफराद से ज्यादा जो है इस पार्टी की इज्तिमाई जो है अहमियत हो। अफराद की अहमियत अपनी जगह, उनका एहतराम अपनी जगह, लेकिन अफराद आते हैं चले जाते हैं, जमातें जिंदा रहती हैं। जिस पार्टी में आप और मैं हैं, ये 1906 में पार्टी बनी थी। मेरे वालिद मरहूम ने 1939 में ये पार्टी ज्वाइन की थी। 1941 में शहर के प्रेसिडेंट बने थे। जिस प्रेसिडेंट की सीट पे आज रफीक मुगल साहब बैठे हुए हैं, मेरे वालिद 1941 में प्रेसिडेंट बने थे। बड़ा लंबा रिश्ता है इस पार्टी के साथ, एक जज्बाती रिश्ता है। जिस तरह पाकिस्तान के साथ रिश्ता है उसी तरह इस पार्टी के साथ रिश्ता है। पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग दो अलग-अलग चीजें नहीं, ये एक चीज है। कि मेरे ज़हन में इसके मुताल्लिक कोई शक नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा, क्योंकि ये पार्टी जो है इस पाकिस्तान की मां है। इसने जन्म दिया हुआ है इस वतन को, इस वतन अजीज को। अज़ानें शुरू हो गई हैं। मैं आखिर में फिर आपको शुक्रगुजार हूं। आपने नहायत जोश के साथ एक हमारा इस्तकबाल किया, भरपूर हाजिरी रही। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।